السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سیریا میں بشر الاسد کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اس وقت سیریا میں جشن کا ماحول ہے۔ لگ بھگ 54 سال سے بھی زیادہ بشر الاسد کے خاندانوں کا حکومت سیریا پر رہی۔ ان کے والدین حافظ الاسد نے تقریباً 30 سال سیریا پر حکومت کی، 1970 سے لے کر 2000 تک، اور ملک کو پورا برباد کر دیا، بالکل کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ ملک کی حالت بالکل ہی خراب کر دی۔ اس کے بعد 2000 سے لے کر 2024 تک ان کا بیٹا بشر الاسد کو حکومت کی، اور 2024 میں مطلب اس سال کچھ دن پہلے ان کے حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ پورے ملک کا آرتھک استھتی برباد کر ڈالا، مطلب پورا کنگال کر ڈالا۔ لوگوں پر بے انتہا ظلم کیا، جیسے فرعون اور نمرود کا ظلم تھا نا، بالکل ویسا ہی۔ اس لیے اب سیریا کے لوگ خوشی سے جشن منا رہے ہیں کہ ان حکومت سے اب جان چھوٹ گئی، اب ہم لوگ آزاد ہو گئے ہیں۔ یہ سیریا یعنی ملک شام، جی یہ وہی ملک شام ہے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، سیریا یعنی ملک شام جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، ان کا جو حصہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ مطلب سیریا، موجودہ سیریا، فلسطین، اسی طرح سے اردن اور لبنان اور ترکی کا ایک علاقہ، ان تمام کو ملا کر ملک شام کہا جاتا ہے۔ اور یہ ملک شام بڑی برکت والی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو چلیے آپ لوگوں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ ملک شام کا ذکر قرآن اور حدیث میں کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی فضیلت بیان کی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سرزمین پر پناہ دی ہے، کہ جسے ہم نے اہل دنیا کے لیے برکت بنایا ہے۔ یہاں اس سرزمین سے تعلق ملک شام سے ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اور لوط علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی وہ عراق سے شام کی طرف کی تھی۔ قرآن میں ملک شام کی ذکر یہ ہے۔ اب حدیث میں کیا ہے، تو چلیے اب حدیث میں ملک شام کا ذکر کیا ہے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت اللہ کے حکم پر دائم اور قائم رہے گی۔ ان کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور وہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتی رہے گی۔ ایک لڑائی ختم ہوتے ہی دوسری جنگ شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو راہ سے ہٹاتا رہے گا، تاکہ ان سے مال غنیمت کے ذریعے ان کو رزق دیتے رہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اندھیری راتوں کے ٹکڑے ہوں گے، ان کی وجہ سے وہ گھبرا جائیں گے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ اہل شام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کے ساتھ زمین کو کھریدا، مطلب نشان بنانے کے لیے، یعنی شام کی طرف لکیر کھینچی۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو چل رہا ہے یہ تو ہونا ہی تھا اور ہوگا ہی۔ ایک دوسرے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امر آنے تک میری امت کا روح پر حق قائم رہے گا، مطلب اہل شام میرا خیال ہے وہ تم لوگ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ کے زمین میں سے ان کا Hey there. انتخاب Subscribe to my شام channel کی سرزمین and also press اللہ this کے bell رسول صلی اللہ icon. علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ کی زمین میں سے ان کا انتخاب شام کی سرزمین سے ہے، اور شام میں کئی بندے خدا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں، اور میری امت میں سے ایک ایسی بھی جماعت ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر کسی سزا کے وہ جنت میں جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ اہل شام۔ حضرت زید بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کے لیے خوشخبری ہے، رحمان کے فرشتوں نے اس پر اپنے پیر پھیلا رکھے ہیں۔ یہاں شام سے مراد صرف سیریا نہ سمجھنا، بلکہ شام سے مراد یہ پورا ایریا ہے جو سارے علاقے مل کر ملک شام بنتے ہیں، جو ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے۔ یہ سب بنا کسی سزا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، مطلب اہل شام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دعا کی، اللہم بارک لنا فی سمینا وفی یمینینا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام اور ہمارے یمن میں بابرکت عطا فرما۔ صحابہ اکرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، نجد کے بارے میں بھی دعا کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہاں زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے، اور وہی سے شیطان کا سنگ برآمد ہوگا۔ مطلب جو لوگ اسلامک تاریخ کو پڑھنے والے ہیں
ان کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ جتنے بھی فتنے نکلے ہیں وہ عراق سے نکلے ہیں۔ اس لیے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس حدیث کی تفصیل میں کہ نجد سے جو مراد ہے وہ عراق ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ جو حالات تبدیل کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے اچھے ہوں گے، پوری دنیا کے لیے انصاف کے حالات بنیں گے، پوری دنیا میں ظلم ستم ختم ہوگا اور امن و امان کی فضا قائم ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث کی روشنی میں اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اتنی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جتنے فتنے فساد تو زبردست طریقے سے آئیں گے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ ایمان پہ قائم رہنا ہے، جمنا ہے۔ ہمیں اللہ کے اس امتحان میں پاس نہیں، نمبر 1 پوزیشن حاصل کرنی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ایمان پہ جمے رہنا، اللہ کو ایک ماننا، دنیا کے ظالموں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنا، سر نہ جھکانا، یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اپنے اندر ایمانی طاقت پیدا کرنا وقت کی یہی سب سے بڑی ضروری چیز ہے۔ آج کے وقت میں اللہ پر اور ان کے جمی پر یقین بنی رہے بے انتہائی ضروری چیز ہے۔ سیریا میں ابھی جو بھی کچھ چل رہا ہے پوری دنیا کی نظر سیریا پر ہے، پر آپ لوگ کس دنیا میں، آپ لوگ کو تو شاید کوئی خبر ہی نہیں۔ تو آپ یہ ویڈیو پورا دیکھے ہیں تو آپ کو پورا پتہ چل گیا ہوگا۔ اور ابھی جو بھی کچھ ہوا ہے دیکھنا، آج کے وقت میں اللہ پر اور ان کے نبی پر یقین یہی بے انتہائی چیز ہے۔ سیریا میں ابھی جو بھی کچھ چل رہا ہے پوری دنیا کی نظر سیریا پر ہے، اور ابھی جو بھی کچھ ہوا ہے دیکھنا ہے کہ جیسے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کی امید جاگ رہی ہے کہ حالات بدلیں گے، امن و امان، سکون، چین قائم ہوگی۔ وہاں اب دیکھنا ہوگا کہ اب آگے وہاں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں بھی گروپس کا مسئلہ ہے جو فتح پر ساتھ دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت قائم ہوگی تو ہر گروپ والا چاہتا ہے کہ Hey میری there. بھی حکومت کی Subscribe شرکت to ہو۔ my channel دوستو، and امید also کرتی press ہوں this کہ bell یہ icon. جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملک شام کے بارے میں ہم آپ کو بتائے ہیں وہ اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سارے مسلمان دوستوں بھائیوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی معلوم ہو سکے، اور تمام امت مسلمان کے لیے دعا کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اس طرح کے اور بھی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے۔